پھر جب یہ بدعت کی تعریف کی جاتی ہے تو مختلف قسم کے سوالات اٹھتے ہیں، روزہ لگانا کہاں سے ثابت ہے، چلہ لگانا کہاں سے ثابت ہے، 4 مہینے لگانا کہاں سے ثابت ہے، بیرون سال لگانا اندرون سال لگانا کہاں سے ثابت ہے۔ ہم نے کب کہا ہے کہ جو بندہ روزہ نہیں لگائے گا تو وہ مسلمان بھی نہیں ہوگا؟ یہ تو ضرورت ہے، ایک ترتیب ہے کہ 3 دن وہ اللہ کے راستے میں جائے گا، کچھ نہ کچھ سیکھ جائے گا۔ اگر نہیں سیکھ سکتا 10 دن لگائے، نہیں سیکھ سکتا 40 دن لگائے۔ ہم نے کب کہا ہے کہ جس بندے کا روزہ یا چلہ یا سال نہیں لگا ہوگا تو وہ سرے سے مسلمان بھی نہیں ہوگا؟ ہم نے کب کہا ہے؟ اور کب اس کو قرآن سے ثابت کیا ہے؟ کب اس کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو بندہ سال نہیں لگائے گا، چلہ نہیں لگائے گا تو اس کے مسلمان ہونے میں شک ہوگا؟ کچھ سادہ ہوتے ہیں تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جیسا کہ میرا مزاج نہیں ہے کہ میں کسی پہ تنقید کروں، لیکن جو لا علم بزرگ ہوتے ہیں نا تو میں ان پہ تنقید کرنا اپنا دینی فریضہ سمجھتا ہوں، کہ جو دین کا ڈھانچہ اور دین کا حلیہ تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ایسا دین پیش کرتے ہیں جس سے لوگوں کو نفرت ہو جاتی ہے۔ ایک عالم دین کی وفات ہوئی تو وفات کے بعد جب اس کا جنازہ جا رہا تھا تو جنازے کے وقت کسی نے پوچھا دائے سوک دے، تو کسی نے بتا دا فلان کا ہے عالم ہو دیر غٹ ملاو سے روزہ لگولے ہوا یا بیا خو دیر خسارے کیوں لاڑ، یہ کس کا جنازہ ہے؟ فلاں عالم دین کا، شیخ الحدیث کا۔ اچھا دین کا کام کیا ہے؟ ہاں مدرسہ پڑھاتا رہا، ساری زندگی حدیث پڑھاتا رہا، قرآن پڑھاتا رہا، سے روزہ لگایا تھا نہیں؟ اوہو بہت خسارے میں چلا گیا۔ یعنی سارا اس کا قرآن حدیث پڑھانا یہ دین کا کام نہیں ہے، سے روزہ لگانا یہ دین کا کام ہے۔ تو ایسے سادہ لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کو سائڈ پر رکھ کے، ان لوگوں کی وجہ سے ہم تبلیغ کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ کسی 1-2 بندوں کی وجہ سے یا کچھ افراد کی وجہ سے کسی کام کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، اس بندے کو غلط کہہ سکتے ہیں، وہ بندہ غلط ہے۔ اگر اب کوئی بندہ قرآن مجید اٹھا کر قرآن مجید غلط پڑھے اور غلط ترجمہ کرے تو ہم کیا کہیں گے؟ قرآن پڑھنے والے غلط ہیں، یا قرآن جو کتاب ہے یہ کتاب غلط ہے، نعوذ باللہ۔ ہم اس بندے کو غلط کہیں گے جو غلطی کر رہا ہے۔ تو میں بھی اس بندے کو غلط کہتا ہوں جو لا علم بزرگ ہے، بے علم بزرگ ہے، جس کے پاس علم نہیں ہوتا اور اس کو صرف اڑنے کی کیا ہوتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے اور اس کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ میں اڑوں ہوا کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ ہم نے وہ چیزیں دین کے اندر شامل نہیں کرنی جن کا دین سے تعلق بھی نہ ہو۔ اب دیکھیں بعض لوگ کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمے کے اندر تو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن بعض دفعہ جب اذان شروع ہوتی ہے، اذان آتی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ادھر جواب آتا ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ کہاں سے ثابت ہے محمد الرسول اللہ؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قولوا مثل ما یقول، جس طرح مؤذن کہے مؤذن کے جواب میں تم اسی طرح کہتے جاؤ، اور ہمارا ہاں جواب دیا جا رہا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کے جواب میں محمد رسول اللہ۔ اچھا پھر ادھر اقامت ہوتی ہے، اقامت کے اندر بھی اقامت ختم ہو گئی، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ادھر سے جواب آتا ہے محمد رسول اللہ۔ یہ کلمے کو پورا کر رہے ہیں۔ اور پھر اذان کے اندر جواب ایک کلمے کا دیتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس کا جواب دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قولوا مثل ما یقول، جس طرح مؤذن کہے تم اسی طرح کہو۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ کے جواب اشہد ان محمد الرسول اللہ ہی ہے، نہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں اشہد ان محمد الرسول اللہ کے بعد جواب کے بعد آپ درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن اشہد ان محمد الرسول اللہ کا جواب اشہد ان محمد الرسول اللہ ہی ہے، نہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حی علی التین میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، یہاں پہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا جواب دینے کا حکم دیا ہے کہ جواب یہی دیا جائے۔